بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له مال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا ایک قانون ہے، اور اللہ کا قانون کبھی بھی بدلتا نہیں ہے. دنیا والوں کی تھیریاں بدلتی رہتی ہیں. دنیا والے جو ہے وہ تھیری بناتے ہیں کہ 50 سال کے بعد بدل دیتے ہیں، کہ 50 سال کے بعد بدل دیتے ہیں. لیکن اللہ جو قانون بناتا ہے وہ قانون بدلتا نہیں ہے. کروڑ سال تک بھی اللہ کا وہی قانون رہے گا، وہ بدلے گا نہیں. کیونکہ اللہ جو قانون بناتا ہے وہ اپنے علم کے مطابق بناتا ہے، اس کا علم ہے. دنیا والے جو قانون بناتے ہیں وہ اپنے تجربے کے اعتبار سے بناتے ہیں. اللہ کو تجربے کی ضرورت نہیں ہے، تجربہ انسان کے لیے ہوتا ہے. اللہ کو اللہ منظور ہے. تو اس کا قانون یہ ہے کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ دیندار کو ہم کامیاب کریں گے، بس، چاہے اس کے بعد مال ہو یا نہ ہو. مال کا ملنا یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے، اور مال کا نہ ملنا یہ ناکامی کی نشانی نہیں ہے. ہر حال میں اللہ کا حکم کا پورا ہونا یہ کامیابی کی نشانی ہے، اور اللہ کا حکم کا ٹوٹنا یہ ناکامی کی نشانی ہے. اللہ کا حکم آدمی پورا کرے کامیاب، جھوپڑ میں رہ کر بھی کامیاب، بنگلے میں رہ کر بھی کامیاب، غریب رہ کر بھی کامیاب، امیر رہ کر بھی کامیاب. اس کا شاباشیاں ملتی ہے، شاباشیاں. قرآن میں ہے وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، جیسا کام کرو گے ویسے درجے ملیں گے بھائی. لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جیسا کام کریں گے ویسے شاباشیاں ملیں گی. ہمارے یہاں بچہ یا بچی، لڑکا یا لڑکی جب کامیاب ہوتے ہیں تو ان کو شاباشیاں دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، شاباشیاں دیتے ہیں. یہ کامیاب ہو گئی، کامیاب ہو گئی، کامیاب ہو گئی، جلسہ کرتے ہیں.
اللہ کے یہاں سے بھی دینداروں کو شاباشیاں ملتی. صحابہ کو جو شاباشیاں ملی وہ ان کے مال کی وجہ سے نہیں ملی، وہ ان کے دین کی وجہ سے ملی، حالانکہ کمزور تھے. حضرت بلال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباشی دی. اللہ کے بلال کون ہے؟ کوئی لڑکی دیتا نہیں تھا ان کو. بلال شادی کرنا چاہتے تھے، کوئی لڑکی دیتا نہیں تھا. قرضہ مانگتے تھے کسی سے کہ مجھے تھوڑا قرضہ دے دو، میری ضرورت ہے، کوئی قرضہ بھی نہیں دیتا تھا. اسی لیے حضرت بلال ایک مرتبہ مسجد نبوی کے باہر رقص کر رہے تھے. یہ حبشی جو ہے نا، حبشی، ان کے یہاں ایک خاص قسم کا خوشی کا رقص ہوتا ہے، خوشی کا ناچنا ناچتے ہیں وہ لوگ. حرم شریف میں جب تراویح ہوتی ہے تو امام جب جنت کی آیتیں پڑھتا ہے تو یہ لوگ کھڑے کھڑے ناچتے ہیں، کھڑے کھڑے. جائز ہے نہیں جائز ہے وہ مفتی لوگ زیادہ سمجھتے ہیں، لیکن ان کی جو یہ عادت ہے کہ کھڑے کھڑے ناچیں گے. اور اگر جہنم کی دعوت پڑے گا تو کھڑے کھڑے بھی اور روئیں گے، کھڑے 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 کھڑے. یہ ان کے یہاں کا ایک رواج ہے. ہم لوگ بھی جب جاتے ہیں تو وہ ہمارے سامنے کھڑے ہو کر یوں ناچیں گے، یوں ناچیں گے. شیخ آئے، شیخ آئے، شیخ آئے. تو حضرت بلال ایک مرتبہ مسجد نبوی کے باہر کھڑے کھڑے ناچ رہے تھے. صحابہ نے کہا کہ بلال آج موڈ میں ہو، آج ناچ رہے، آج کیا بات ہے؟ تو حضرت بلال نے کہا میں اس پر رقص کر رہا ہوں کہ ہدایت اللہ نے اپنے قبضے میں رکھی. تو اللہ نے مجھے ہدایت دی. اگر ہدایت تمہارے قبضے میں ہوتی تو جیسے تم مجھے لڑکی نہیں دیتے ہو، قرضہ نہیں دیتے ہو، مجھے ہدایت بھی نہیں دیتے تم لوگ. لیکن ہدایت اللہ نے اپنے قبضے میں رکھی ہے تو اللہ نے مجھے ہدایت دی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنایا. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہنی اللہ کا یا بلال. بھائی اندر آ جاؤ، اگر جگہ ہو تو یہ دروازہ کھول دو تاکہ بات سن سکیں یہ لوگ. کہیں نہ کہیں مل جائے گی. چلو بیان لمبا نہیں کریں گے، گھبرانا مت. انشاءاللہ جتنا کہیں گے ٹاپ 1 کہیں گے انشاءاللہ. آپ کو جو سنائیں گے انشاءاللہ ٹاپ 1 سنائیں گے. بیان زیادہ لمبا نہیں کریں گے لیکن بات سمجھائیں گے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے. ہم کو ٹائم پاس نہیں کرنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کے متعلق کیا کہا؟ ہنی اللہ کا یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے. حشر کے میدان میں لوگ پیدل چلیں گے، میں اللہ کا نبی براق پہ رہوں گا اور تو میرے آگے آگے سرخ اونٹنی پر اذان دیتا ہوا چلے گا. چہرہ وہ ہے، قبول صورت نہیں ہے. کسی کو بد صورت کہنا ہمارے شریعت میں نہیں ہے بھائی. وہ کالی سے وہ خوبصورت نہ سکے نا، یہ ہماری شریعت میں نہیں ہے. صرف اتنا کہہ سکتے ہیں قبول صورت نہیں ہے، بہت بدصورت ہے. یہ جملہ کہنا ہماری شریعت میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں هو الذی خلقکم ثم صورکم فاحسن صورکم، کہ اس نے تم کو پیدا کیا، تمہاری صورتیں بنائی اور تمہاری صورتیں اچھی بنائی. اللہ جیسے اچھا کہ ہم برا کہیں، لیکن اتنا کہہ سکتے ہیں کہ وہ قبول صورت نہیں ہے. جو آنکھ کو نہ لگے وہ دل کو کیا لگے، یہ مبہم جملے کہہ سکتے ہیں. لیکن بہت بدصورت ہے یار، بہت یہ ہے، یہ جہالت کی باتیں ہیں ساری. هو الذی خلقکم وصورکم فاحسن صورکم، اس نے تم کو پیدا کیا
اس نے تمہاری صورتیں بنائی اور تمہاری صورتیں اچھی بنائی. اس میں کالے بھی آ گئے, مومن بھی آ گئے, گورے بھی آ گئے, گوریاں بھی آ گئی, کالیاں بھی آ گئی, حبشی بھی آ گئے, سب آ گئے. وہ سب کا پیدا کرنے والا ہے. تو حضرت بلال جو ہے چہرے مہرے کا اعتبار سے جتنی کشش کی چیزیں ہوتی ہے نا, کسی کے چہرے میں کشش ہوتی ہے, کسی کے بالوں میں کشش ہوتی ہے, کسی کی آنکھوں میں کشش ہوتی ہے, کسی کشش کی کوئی چیز ان میں نہیں تھی. قد لمبا حضرت بلال کا, رنگ کالا, آنکھیں چھوٹی تھی, اور اس میں بھی سرخ ڈورے تھے, لال ڈورے ہوتے ہیں نا آنکھوں کے اندر, وہ تھے, اور دانت پیلے اور لمبے, یہ حضرت بلال کے دانت تھے, اور سر کے گنجے تھے. حضرت بلال کے سر پر بال نہیں ہوتا تھا, پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ حج کیا ہے کہ نہیں کیا. انہوں نے بال ہو تو پتہ چلے نا, کہا تو وہ اوپر ہی ایسے ہی اس طرح پھروا دیتے تھے اس دور کے اعتبار سے. سر کے گنجے تھے حضرت بلال, لیکن اس کو اللہ کا نبی یہ درجہ دے رہا ہے. کیوں درجہ دے رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کا دل جو ہے وہ اللہ سے ملا ہوا ہے. اس کا دل, یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ ان عالم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. اللہ تمہارے دل میں دیکھتا ہے, تمہارے دل میں خیر ہوگی تو اللہ تمہیں خیر دے دے گا. اللہ کی نظر سے دل پر پڑتی ہے, اس کے دل میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا کہ کس کے دل میں کیا ہے, لیکن اللہ جانتا ہے. اس لیے معاملہ اللہ اسی اعتبار سے کرتا ہے. تو حضور نے فرمایا ہنی اللہ کا یا بلال, بلال تیرے لیے خوشخبری ہے. اصل اب اتنا بڑا درجہ اللہ کا نبی دے رہا ہے, شاباشی دے رہا ہے. کوئی ہے تو شاباشی دے رہا. عبداللہ بن مسعود یہ دبلے پتلے تھے, بہت دبلے پتلے, اور داڑھی ان کی ایسی تھی, پوری داڑھی نہیں تھی حضرت عبداللہ بن مسعود کی, لیکن حضور اچھا ان کی پنڈلیاں ہی بہت دبلی پتلی تھی حضرت عبداللہ بن مسعود کی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ کیا دیا ان کو, ان کی لڑکیاں بہت تھیں حضرت عبداللہ بن مسعود کی, اور غریب تھے, مالدار نہیں تھے. ان کی بیوی زینب ان کا خرچہ اٹھاتی تھی. ان کی بیوی کا نام زینب تھا, تو وہ جو ہے ان کا خرچہ اٹھاتی تھی عبداللہ بن مسعود کا. ایک مرتبہ مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا بھائی دیکھو تم کو بھی تولا جائے گا اور تمہارے عملوں کو بھی تولا جائے گا. تو صحابہ ایک دوسروں کو دیکھ کر مسکرانے لگے کہ آپ لوگ کیوں مسکراتے ہو؟ ارے یہ عبداللہ بن مسعود کا تو وزن ہو گئی, دبلا پتلا ہے, پنڈلیاں بھی دبلی پتلی ہیں. تو حضور نے کیا فرمایا, لا لا یہ بات نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود کو حشر کے میدان میں جب تولا جائے گا تو اس کی دونوں پنڈلیوں کا وزن بہت پہاڑ سے زیادہ ہوگا. حالانکہ ہے دبلی پتلی, کہ درجہ دیا, شاباشی دی. گھر کے اندر کبھی کبھی مشمش ہوتی تھی ان کی اہلیہ کی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اہلیہ کو بلا کے سمجھاتے تھے. مدینہ منورہ میں زینب نامی لڑکیاں بہت تھیں. زینب نامی لڑکی جو ہوگی نا, گھر جا کے سنانا مت بھائی, گھر جا کے بیوی کو سنانا مت, لیکن یہ سمجھا رہا ہوں آپ کو. زینب نامی جو لڑکی ہوتی ہے وہ تیز دماغ کی ہوتی ہے, ایک بات, لیکن ہوتی ہے بہت سمجھدار. پورے گھرانے کو لے کے چلتی ہے, یہ اسلام کی خصوصیت ہے. پورے گھرانے کو لے کے چلے گی. وہ ہے تھوڑی سی دماغ کی تیز, اتنا دماغ کا تیز پنا برداشت کر لو تو آپ کا گھر جو ہے روشن رہے گا. اور اس پر میں بہت قصے سناتا ہوں, زینب نامی لڑکیوں کے بہت قصے سناتا ہوں جو حدیثوں میں آتے آتے, لیکن ابھی تو کتنا سنا ہے, اتنا سنایا کہ اگر جب پہاڑوں کو سنائے تو بھی مسلمان ہو جائے. اتنے بیانات کیے ہم نے, اور روزانہ سبق بھی دیتے ہیں. تو
تو اللہ کے یہاں جو چیز ہوتی ہے دیکھی جاتی ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن مسعود کو سارے صحابہ کے سامنے، تم لوگ ہنس رہے ہو اس کو دیکھ کر، لیکن یہ تو اتنا اونچا آدمی ہے کہ اس کی دونوں پنڈلیوں کا وزن حشر کے میدان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا. اس کے چہرے کو مت دیکھو، اس کی غربت کو مت دیکھو، اس کی کمزوری کو مت دیکھو. ہمارا جو فقہ حنفی ہے نا، ہم لوگ حنفی مسلک کے ہیں نا، تو ہمارا فقہ حنفی اکثر عبداللہ بن مسعود کی حدیث سے لیا گیا ہے، اکثر. اور بڑے قصے آتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کے، ان کی بیوی زینب کے. مدینہ منورہ میں زینب بہت تھی. اچھا زینب یہ اصل میں یہ یہودیوں کا نام ہے، اوپر جو یہودی گزرے ہیں ان کے کچھ نام حضور نے باقی رکھے، ان میں زینب بھی ہے. اسلم یہ یہودیوں کا نام ہے، اوپر کے لوگوں کا حضور نے باقی رکھا، بدلا نہیں. زینب کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر دینے والی تھی وہ یہودیہ زینب تھی. آپ کو جو زہر دیا نا خیبر میں وہ زینب تھی. حضور کو معلوم ہے کہ اس نے مجھے زہر دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس سے بدلہ نہیں لیا، اس کو اس وقت معاف کر دیا تو یہ چلو اس نے. لیکن وہ زہر دینے کی وجہ سے ایک دو صحابی مر گئے، کھانے پر بیٹھے تھے تو وہ کھا لیا صحابہ نے. حضور نے کھایا تو آپ نے حکمت کر دی، طے کر دی، آپ بچ گئے لیکن کچھ حصہ پیٹ پہ چلا گیا. تو آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کہتے تھے کہ مجھے وہ زینب نے جو زہر دیا تھا اس کا اثر اب تک ہے مجھ پر. یہ انتقال سے پہلے نہیں کہا حضرت عائشہ سے، تو وہ تکلیف مجھے اب تک ہے. تو حضور نے اپنی وجہ سے اس کو قتل نہیں کیا کہ مجھے تکلیف پہنچائی یا کوئی بات نہیں، اللہ تجھے ہدایت. لیکن جو صحابی جو مر گئے اس کی وجہ سے حضور نے قصاص لیا کہ میرے ساتھی مر گئے، اب تو میں قصاص لوں گا، مجھے پتا ہے کہ اس نے کیا. لیکن حضور نے نام باقی رکھا. مدینہ منورہ میں زینب بہت تھی، اسی لیے حضور کوئی مسئلہ آتا ہے زینب نام کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ایو زیانب، ایسے جملے آتے ہیں ایو زیانب. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں میں بیان کیا اور عورتوں میں بیان کر کے خیر خیرات کی ترغیب دی کہ صدقہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. میں نے تم کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے کہ تم شوہر کو نافرمانی کرتی ہو، یہ ہے وہ ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ تم صدقہ کرو، اپنا مال نکالو، یہ نکالو، سب ترغیب دی. اور جب ترغیب دی تو حضرت زینب جو عبداللہ بن مسعود کی بیوی تھی یہ گھر پر آ کر الجھ پڑی عبداللہ بن مسعود سے. آج تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی صدقے کی، اب میں صدقہ کہاں سے کروں؟ میں تو جتنا خرچ کرتی ہوں چھٹے لگا دیتی ہوں، بچیوں پہ لگا دیتی ہوں. ان کی بیٹیاں بہت تھی عبداللہ بن مسعود. اب وہ دونوں تھوڑے سے نوک جھوک تو سمجھ ڈنڈم ڈنڈا نہیں، نوک جھوک، وہ دونوں میں نوک جھوک ہوئی. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی زبان سے جملہ نکلا، ایک کام کر کے مجھ سے کیوں الجھ بھائی، جو تیرے دل میں ہے زور سے جا کر کے اللہ کے نبی سے بات کر جا کر. اس نے تو اپنی اوڑھنی لی. اس زمانے میں برقعے ایسے نہیں ہوتے تھے جو آج ہمارے برقعے ہیں، یہ تو فیشن والے لباس ہیں. جلباب قرآن شریف میں ہے، اس والے آداب میں جلابی بہن، یہ جو ایران کی عورتیں جو پہنتی ہیں خراسان کی یا اس طرف کی، یا عربوں میں دیہاتوں میں جاتے ہیں بیان کے لیے، ان کی عورتیں جو پہنتی ہیں لمبے لمبی چادریں، یہ اصل برقع ہوتا تھا اس دور کا. ابھی آج کل کے جو برقعے ہیں ہماری عورتوں کے اور ہماری بہنوں کے بچیوں کے، اور باہر نکل کر برقعے کی ساری ڈیزائنیں لگے رہتی ہے، یہ تو فیشن ہے. کرتے اصل برقع وہ ہے. آپ عربوں میں ہمارے ساتھ آؤ بازار دیہاتوں میں، وہ بڑی عورتیں جب بیانوں میں آتی ہیں وہ عورتیں تو وہ جو ساری چادریں اوڑھ کے آتی ہیں، پتہ نہیں چلے کون ٹھنگنی ہے، کون موٹی ہے، کون دبلی ہے، کون پتلی ہے، کچھ نہیں. تو وہ لے کر نکلی عبداللہ بن مسعود کی بیوی. یہ کہاں جا رہی؟ وہ حضور کے پاس جا رہی.
وہ گئی. جب وہ گئی تو دروازے پر 2-4 اور عورتیں کھڑی تھی, وہ بھی یہی شکایت لے کر آئی تھی کہ آپ نے صدقہ کرنے کا کہا ہے, ہم صدقہ کیا کریں, ہم تو ہمارے شوہروں کو پر یعنی گھر کا کام کرتی ہیں, یہ کرتی ہے, شوہر کا سب نظام چلاتی ہیں. اب وہ کھسپس ہونے لگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے کمرے میں تھے, حضرت بلال کے دائیں بائیں کی خدمت میں تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا, بلال کون عورتیں باتیں کر رہی ہیں؟ حضرت عائشہ بہت سمجھدار تھی, انہوں نے کہا کہ حضرت زینب آئی ہے. آپ نے فرمایا کون سی زینب؟ نے کہا عبداللہ بن مسعود کی. یہ جو زور سے بول رہی ہے نا, یہ عبداللہ بن مسعود کی زینب ہے, یہ زور سے بول رہی ہے. یہ حضرت عائشہ نے کان میں حضور سے کہہ دیا, زینب یہ سب زینبیں ہیں جتنی کھڑی ہوئی, اور جو زور زور سے بول رہی ہے وہ عبداللہ بن مسعود کی زینب. آپ نے حضرت بلال سے کہا پوچھو کیوں آئی ہے, کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت بلال نے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں آئی ہیں, کیا ہے؟ تو سب نے کہا کہ آج حضور نے صدقہ وغیرہ دینے کا کہا ہے, ہم کیا صدقہ دیں, ہم تو جتنا کماتی ہیں شوہر پر خرچ کر دیتی ہیں, بچوں پہ لگا لیتی ہیں, اب صدقہ کہاں سے کریں, خیر خیرات کہاں سے کریں؟ تو حضرت بلال نے, کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب جو تھی یہ معروف تھی, پہچانتے تھے لوگ, جسے آپا کہتے ہیں نا آپا, لیکن اصلی آپا تھی وہ, ہماری طرح نہیں, نقلی آپا نہیں, وہ اصلی آپا تھی. سب کو پڑھانا کرنا. عبداللہ بن مسعود علم حاصل کیا تھا انہوں نے. تو بلال سمجھ گئے کہ عبداللہ بن مسعود کی یہ ہے زینب. تو حضرت بلال نے کہا کہ اچھا میں سمجھ گیا کہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی نے کہا کہ حضور سے جا کر کہنا یہ مسئلے کے لیے آئی نہیں, لیکن میرا نام مت لینا, یعنی میں ابن مسعود والی زینب ہوں یہ مت کہنا. یا حضور سن رہے ہیں, حضرت عائشہ بھی سن رہی ہے. حضرت عائشہ اشارہ کرنے لگے کہ دیکھے حضرت بھائی یہ جو زور زور سے بولتی ہے یہ وہی آپا ہے, یہ بول رہے. حضور نے بتایا ٹھیک ہے. اب حضرت بلال آئے, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابھی کیا ہوا؟ حضرت اچھا پکا کر کے بھیجا تھا, میرا نام نہیں آ گیا, خالی اتنا کہنا مدینہ کی زینبیں جمع ہوئی ہیں, اتنا کہنا. تو حضرت بلال آئے, بلال نے کہا حضرت مدینہ منورہ کی زینبیں جمع ہوئی ہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہیں. تو آپ نے ایک سمجھ کیا, مدینہ منورہ کے زینبیں آئیے زیانی, کون سے زینب, پھر نام بتاؤ. اور وہاں اس نے منع کیا تھا عبداللہ بن مسعود کی بیوی نے میرا نام نہیں آیا, خالی ایسا کہہ دینا کہ مدینہ کی زینبیں آئی تھی اور یہ کہہ رہی ہیں. آپ پیچھے ہی پڑ گئے. اور ماں عائشہ بھی کہتی رہی کہ جیسے پوچھیے کون سی زینب ہے, حالانکہ حضرت عائشہ کو معلوم ہے کہ وہ عبداللہ بن مسعود کی ہے. کون سے؟ تو حضرت بلال جو دائیں بائیں ہوتے رہے تو حضور نے ایک جملہ بار بار کہتے رہے آئیے زیانی. پھر زینب کو آپ بتاؤ, مدینہ منورہ تو زینبوں سے بھرا ہوا ہے. عبداللہ بن مسعود کی بیوی کا نام زینب, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام زینب, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا نام زینب, ہر گھر میں زینب ہوتی تھی اور اس نام کو پسند کرتے تھے. وہ نام حضور نے بدلا نہیں, حالانکہ آپ جانتے تھے کہ یہودیہ کا نام ہے, زینب نہیں حضور کو وہ زہر دیا تھا, نام نے نہیں بدلا. یہ نام برکت رہنے دو. کچھ نام ایسے تھے کہ حضور نے اپنے انتقال سے پہلے کہا تھا آئندہ سال تک اگر میں زندہ رہا تو یہ نام بدل دوں گا, میری امت کے لیے یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے, یہ آپ نے کہا تھا. لیکن یہ کہ آپ اگلے سال میں زندہ نہیں رہے, حضور کا انتقال ہو گیا تو اس کی وضاحت حضور کر نہیں سکے. کئی چیزیں ایسی تھیں جس کی وضاحت حضور کر نہیں سکے. میں یہ کروں گا, آئندہ سال میں زندہ رہا میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا, جو بھی حضور کی ذہن میں باتیں تھیں وہ بدلے نہیں. لیکن جن ناموں میں گڑبڑ جتنی تھی فوراً بدل دیتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کل کے لیے نہیں رکھتے تھے کہ کل, یہ نہیں. حضرت فاطمہ کیا لڑکا پیدا ہوا
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے لیے آئے. حضرت فاطمہ لیٹی ہوئی, لڑکا لیٹا ہوا, علی جو ہے وہ کھڑے ہیں. تو حضور نے بیٹھتے ہی مبارکبادی کے جملے کہے, جس وقت لڑکا پیدا ہو تو دعا جو دینی چاہیے, یہ دعا دینی چاہیے لڑکا ہو تو کہ اللہم اجعلہ برا وانبتہ فی دین الاسلام نباتا حسنا. اے اللہ اسے نیک بنا, بھلا بنا اور دین کی خاطر بہترین اگنائز ہوگا. یہ لڑکے کے لیے. اور لڑکی ہو اللہم اجعلہ برا وانبتہ فی دین الاسلام نباتا حسنا. اے اللہ اسے نیک بنا, دیندار بنا اور اللہ دین کے خاطر بہترین اگنا ہوگا. یہ دعائیں سیکھنی چاہیے. میں بیان میں کہہ چکا ہوں, واٹس ایپ کے سبق میں بھیج چکا ہوں اور لکھ کر بھی میں نے دے دیا ہے. تو اتنا میں نے لکھ دیا, یہ پڑھتے رہو تو بچہ کبھی بھی نافرمان نہیں بنے گا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا, قرآن میں ہے نا, وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا, یہ دعائیں وہاں سے دی گئی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے پوچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا نام سوچا ہے فاطمہ اس کا؟ حضرت فاطمہ نے کہا اس کے ابا سے پوچھو, حضرت علی سے پوچھو. تو حضور بول رہے ہاں بھی کیا نام سوچا ہے اس کا؟ تو حضرت علی نے زور سے کہا حرب. حرب کا مطلب ہے لڑائی. حضرت علی کو جو ہے غزوہ وغیرہ یہ سب پسند تھا, تو کہا حرب. تو حضور نے فرمایا نہیں, اس کا نام حسن ہے. آپ نے حسن نام رکھا, آگے نام حسن پڑ گیا. اب دوسرا لڑکا پیدا ہوا تو حضور تشریف لے گئے. تو فاطمہ بیٹا کیا نام رکھا ہے اس کا, ان سے پوچھو کیا نام. تو حضرت علی نے زور سے کہا حرب. آپ نے فرمایا نہیں حسین. یہ فیصلہ کر کے آ گئے. اب تیسرا لڑکا پیدا ہوا تو حضور گئے. تو فاطمہ کیا نام سوچا, تو کہ ان سے پوچھیے آپ. تو حضور نے پوچھا کیا, تو حضرت علی نے ذرا زور سے حرب. حضور نے فرمایا نہیں محسن. محسن یہ نام حضور نے طے کیا ہے. ووٹر زیادہ چلے نہیں, ان کا تو انتقال ہو گیا. اس میں یہ دو چلے حسن اور حسین, ان کے نام آئے کتابوں میں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام اچھے رکھا کرو. نام کے اثرات پڑتے ہیں انسان کی زندگی میں. اور یہ تین نام میں نے جو رکھے حسن حسین حسین, یہ حسن حسین اور محسن, یہ نام میں نے ہارون علیہ السلام کی اولاد کے یہی تین نام تھے جو میں نے رکھے. ان کے جو تین بیٹے تھے ان کے اندر یہ چیزیں تھیں. اس نام کے معنی عبرانی زبان میں ہوتے تھے, میں نے یہ نام رکھے. اب نے فرمایا نام اچھے رکھو. لوگ آتے تھے, لوگ آ کر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یا تو نام رکھواتے تھے, تو حضور بھی اچھے نام بتا دیتے تھے یہ نام رکھو. یا کوئی آتا تھا کہتا تھا کہ صاحب میں نے کیا نام تمہارا, میرا نام یہ. تو حضور کہتے ہیں نہیں تمہارا نام یہ اچھا نہیں ہے, اسے بدل دو. کچھ لوگ مانتے تھے, کچھ لوگ نہیں مانتے تھے. جو لوگ نہیں مانتے تھے ان کی نسلیں پریشان رہتی. سعید بن مسیب کا نام سنا ہے نا آپ لوگوں نے. ان کے دادا یا نانا یہ حضور کے پاس آئے کیونکہ میرا مضمون دوسرا چل پڑا. میں کچھ کہنے والا تھا کچھ, لیکن یہ مضمون ہی سمجھا دوں آپ کو ناموں کا. ان کے دادا یا نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ نے پوچھا آپ کا کیا نام ہے؟ فرمایا میرا نام حزن. حزن کا مطلب غم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نام آپ کا ٹھیک نہیں ہے, نام بدل دو. تو انہوں نے کہا میرے باپ دادا نے رکھا ہے کیوں بدلوں. باپ دادا نے رکھا ہے. تو خاموش رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رائے دے دیتے تھے. کوئی مانتا تو ٹھیک ہے, نہیں مانتا تو آپ خاموش ہو جاتے تھے, کوئی بات نہیں. تو سعید بن مسیب کہتے تھے میرے دادا نے یا نانا نے بات حضور کے نہیں مانی. آج ہماری 100 نسلیں ہو گئی ہیں اور 100 نسلوں کا جو ٹینشن ہو رہا ہوا ہے.
یا سید ابن مسیب کہتے تھے. پھر جب واقعی ہررا ہوا مدینہ میں، یزید کا قصہ ہوا، سارے معاملات ہوئے، بھگ دوڑ مچی، سارا کا سارا جو معاملہ ہوا، تو مسجد نبوی بند ہو گئی. مسجد نبوی میں گھوڑے آ گئے، گدھے باندھ دیے، مسجد نبوی بند. 17 دنوں تک مسجد نبوی بند، نہ نماز، نہ اذان، نہ اعتکاف، کچھ نہیں. تو سید ابن مسیب کہتے تھے کہ مجھے بہت میرے دل کے اندر بات اڑتی تھی کہ مسجد نبوی بند ہو جائے، یہ تو ذرا اچھا نہیں ہے. ہماری مسجد ہے، نبی کی مسجد ہے. تو میں نے سید ابن مسیب نے کہا کہ جو بواب تھا، باب السلام ہے نا، باب السلام آج کل پرانا دروازہ ہے، باقی سب دروازے بدلتے رہے لیکن وہ دروازہ اب تک بدلا نہیں. وہی سلمہ رہتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی تھی، اس کا نام سلمہ تھا، عبد المطلب کی بیوی. انہوں نے نکاح وہی کیا، عبد المطلب کی بیوی نہیں، عبد المطلب کی ماں ہشام کی بیوی، سلمہ نام تھا ان کا. یہ لوگ مکہ اب لمبے قصے ہیں یار، تمہیں کتنے قصے سنا، وہ وہیں رہتی تھی باب السلام کے اوپر. تو سید ابن مسیب نے اپنے دل میں سوچا کہ مسجد نبوی بند، کچھ کر نہیں سکتے. حکومت نے اعلان کیا جو بھی مسجد نبوی میں نماز پڑھنا چاہے سب سے پہلے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرے، مسجد نبوی میں جائے، نماز پڑھے اور گھر چلا جائے. بڑے بڑے صحابہ تھے، انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہ کیسے ہوگا، یہ آدمی تو ٹھیک نہیں ہے. تو انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا، کوئی مکہ چلا گیا، کوئی بصرہ چلا گیا، کوئی کوفہ چلا گیا. سید ابن مسیب کہتے ہیں میں جمع رہا، میں نہیں نکلا. لوگوں نے مجھے بھی کہا کہ تو نکل، میں نے کہا میں نہیں نکلتا، میں تو یہیں رہوں گا. تو سید ابن مسیب کہتے تھے، یہ ناموں پر سنا رہا ہوں میں، سید ابن مسیب کہتے تھے کہ میں نے یہ سوچا کہ یار ویسے بھی ٹینشن تو چلے رہے ہیں، اوپر سے ٹینشن، گھر میں ٹینشن ہی ٹینشن ہے، تو چلو کوئی بھی تدبیر سے میں مسجد نبوی میں داخل ہو جاؤں. لیکن کون داخل ہونے دے گا؟ وہ تو پولیس والے کھڑے ہیں وہاں باب السلام پر. تو ان کا ایک رشتہ دار تھا، سید ابن مسیب اس کے گھر پر گئے اور اس کے گھر پر جا کر کہا کہ دیکھ بھائی تو مجھے پہچانتا ہے، میں کتنا صاف ستھرا آدمی ہوں، کبھی بھی میری نماز، سید ابن مسیب کی کوئی نماز سے قضا نہیں ہوئی. کہتے تھے 20 سال تک میں نے ایسی نماز پڑھی ہے کہ میں نے کسی مسلی کی پیٹھ نہیں دیکھی. 20 سال تک کسی نے پیچھے نماز نہیں، امام کی پیٹھ دیکھی ہے، بس امام کے پیچھے. اور 20 سال تک ایسی نماز پڑھی ہے کہ میں مسجد نبوی میں حاضر ہوتا اور مسجد نبوی میں اذان ہوتی. کبھی بھی میں نے مسجد نبوی کی اذان باہر رہ کر نہیں سنی. میں نے اذان سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے مسجد نبوی پہنچ جاتا تھا. اتنے پابند تھے سید ابن مسیب. تو اس نے جا کر بات کی سید ابن مسیب سے، اس سے کہ بھائی دیکھ تو پولیس والا ہے، وہاں کھڑا رہتا ہے، ایک کام کر میرا. بولے کیا چاہتے ہیں آپ؟ یہ کہا تو مجھے رات کو چپکے سے پورا مدینہ سویا ہوا ہو داخل کر دے اندر. تو اس نے کہا مر جاؤ گے اندر. اندر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. وہاں تو گھوڑے گدھے سب بندھے ہوئے ہیں، مسجد نبوی کے اندر لیک پڑی ہوئی ہے، اور جو اندر جائے گا بغیر بیعت کیے ہوئے وہ قتل کر دیا جائے گا. تو سید ابن مسیب نے کہا میں مر جاؤں گا، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ حضور کی مسجد خالی رہے، کہ مجھے اچھا نہیں لگتا، میرے غیرت پسند نہیں کرتی. تو اس نے کہا آپ کو آ جانا، جب مدینہ سویا ہوا ہو اس وقت نہ جانا. میں نے کھجوریں دی اور میں وہ کیا کہتے ہیں روٹیاں لی، جو بھی کھانے کی چیزیں ہوتی تھی، میوہ جات لیے اور گھر بھرا کر میں پہنچ گیا. اندھیرا تھا، کوئی لائٹ بائٹ تو تھی نہیں. تو وہ لوگ جو ہے وہ دوسرے پولیس والے بھی سوئے ہوئے تھے. تو سید ابن مسیب کہتے ہیں میں نے اس کو جا کر آہستہ سے اشارہ کیا، اس سے میرا ہاتھ پکڑ کے داخل کر دیا، دروازہ بند کر دیا. میں اندر آ گیا. اب میں اندر اکیلا.
پریشان ہو گیا کہ کہاں جاؤں، لائٹ نہیں، کچھ نہیں، لیکن میں اشارے سے سوچ سمجھ کے جہاں کہاں ریاض الجنہ ہے، کہاں کیا ہے وہاں جا کے بیٹھ گیا اور وہاں جا کر دعائیں مانگنے لگا کہ اللہ یہ مسئلہ حل کر. امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب میں ہے، ابو بکر قریب میں ہے، عمر قریب میں ہے، اور یہ کیا حالات میں ہم لوگ آ گئے. دعا مانگ رہا تھا، اس میں نیند آئی تو جنات آیا، جنات، اور جنات نے اپنے پاؤں سے مجھے یوں ٹھوکر ماری. اب اندھیرے میں تو دکھائی نہیں دے رہے کون ٹھوکر مار رہا ہے، کیا ہے کیا نہیں. میں نے کہا منن تو کون ہے؟ تو اس نے کہا انا عفریت، انا عفریت، جناتوں کا بڑا بادشاہ. تو میں نے کہا کہ تو کیسے آ گئے یہاں؟ تو اس نے کہا تمہارے خاندان میں پریشانی ہے؟ ہاں ہے، کئی سالوں سے ٹینشن بھرا ہوا، کبھی ٹینشن ختم ہی نہیں جاتا. تو کہا میں ایک دعا سکھاؤں تجھے. یہ سید ابن اسید کہتے ہیں ایک دعا سکھاؤں، وہ دعا مانگے گا تیری پریشانی دور ہو جائے گی. میں نے کہا سکھا. تو اس نے مجھے یہ دعا سکھائی، پڑھو میرے ساتھ، اللہم انکا ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون. ہے قرآن میں یہ مقعد صدق عند ملیک مقتدر، قرآن میں ہے یہ مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اس کی تفسیر میں روح المعانی وغیرہ کئی قصے لکھے ہیں. میں نے ذکر موتی میں اس کی تفسیر میں کئی چیزیں لکھی ہیں. یہ دعا سکھائی. سید ابن مسعود کہتے تھے جب وہ جنات لگا تو دعا پڑھتا رہے تیری پریشانی دور ہو جائے گی. تو جب سے میں نے وہ دعا پڑھنی شروع کی وہ میرے ٹینشن ختم ہونے شروع ہوئی. اور میں میرے نانا دادا کے لیے دعا کرتا تھا کہ اللہ ان کو ہدایت دے. نبی کی بات کیوں نہیں مانی انہوں نے؟ نام بدل دیتے تھے، یہ نہیں ہوتا. یہ قصہ بیان کرتے تھے. تو صحابی نے کیا کہا، جس کے سامنے قصہ بیان کرتے حالت جب ٹھیک ہو گئے تو صحابہ نے کہا، بات تابعین نے کہا آپ وہاں گئے تو صحیح، آپ کو ایک دعا بھی مل گئی، آپ کا ٹینشن بھی دور ہو گیا، لیکن آپ کی نماز کیا ہوتا تھا؟ نماز کیسے پڑھتے تھے آپ؟ تو سید ابن حسین نے کہا 5 ٹائم کی نماز پڑھتا تھا میں. تو ساتھیوں نے پوچھا آپ کو پتہ کیسے چلتا تھا؟ فجر کا وقت ہو گیا، ظہر کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت ہو گیا، اذان سے پتہ چلتا ہے نا، مغرب کا وقت ہو گیا، عشاء کا وقت ہو گیا. تو سید ابن حسین رونے لگے. بھائی سید کیوں رو رہے ہو؟ یہ فرمایا جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو کبھی حضور اذان دیتے تھے، کبھی ابو بکر کی قبر سے آواز آتی تھی، کبھی عمر کی قبر سے آواز آتی اذان کی، اور میں سمجھ جاتا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. میں جمع رہا، میرے جمنے پہ یہ سارے حالات مدینہ کے ختم ہو گئے. پھر حالات بدل گئے. ہمیشہ حال ایک نہیں رہتا، حال بدلتا رہتا ہے. اس حال میں جو اللہ کا حکم پورا کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اس حال میں جو اللہ کا حکم چھوڑے گا وہ ناکام ہوگا. تو سید ابن حسین کہتے تھے کہ جب سے میرے نانا نے حضور کی بات نہیں مانی ہم ٹینشن میں رہے تھے. ناموں کا اثر کئی نسلوں پہ چلتا ہے. جب میرے پاس یہ ساری چیزیں پہنچی تو میں نے چونکہ ہمارے پاس تو سوال کرنے والے بہت ہوتے ہیں نا سب، مگر سوکڑوں پہ سنم رکھوں، مگر چھوڑی تھی سے سنم رکھوں، اب کتنوں کو جواب دینے کا بھائی. تو میں نے ایک لسٹ بنا لی ہے. میں نے سبق میں 80 دن ناموں پر بیان کیا. کتنے دن بھائی؟ 80 دن، یا سمجھ لو 100 دن صرف ناموں پر بیان کیا ہے. یہ نام رکھو، یہ نام رکھو. پھر میں نے کہا یار کتاب بنا دوں. میں نے سوچا کتاب بنا دے. جب کتاب بنا دے تو کوئی نام کا کہے بھی یہ کتاب پکڑ، اس کے اندر جو نام تجھے پسند تو رکھ لے. نام بھی لکھ دیے، نام کا ترجمہ بھی لکھ دیا، معنی بھی لکھ دیا کہ اس کا مطلب کیا ہے. یہ سارا میں نے لکھ دیا. تو اب کوئی نہیں مجھے پوچھتا ہے کہ مولوی کیوں نام رکھوں، وہ تو سوکروں سے وہ چھوڑی یہ کو سوکروں. تو میں لڑکوں کے نام جو پیڑھی ابھی بھیج دیتا ہوں، اس میں سے مشورہ کر کے رکھ لو بھائی، میرا ٹینشن فٹ. آپ سمجھے؟ اس وقت سے میں نے نام 80 دن یا 100 دن تک صرف ناموں پر بیان کیا ہے.
سر دنیا میں سے خالی آپ کے رسول پور کو تو سمجھانا نہیں ہے، سر دنیا کو سمجھانا ہے. تو یہ بات یاد رکھنا، ناموں کا بہت خیال رکھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام فوراً بدل دیتے تھے. یہی چیز ہم نے دیکھی ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں. ہمارے والد صاحب بیٹھے رہتے تھے، ملیشیا کے لوگ آتے، انڈونیشیا کے لوگ آتے، تو وہ نام کہتے میرا نام یہ ہے، تو حضرت جی کہتے یہ نام غلط ہے، یہ نام رکھو، فوراً بدل دیتے. لیکن آج کل شوق کیا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، مولوی صاحب اللہ نے لڑکا دیا ہے، بہت خوبصورت ہے ماشاء اللہ، اور جو ہے بیوی کی طبیعت بھی ٹھیک ہے. اب مولانا جو ہے نا، میں آپ کا سبق روزانہ سنتا ہوں یا سنتی ہوں، ایسا نام مجھے دیجیے کہ قرآن میں ہو اور دنیا میں کسی کا نہ ہو. ارے سمجھ گئے رسول پور والوں، شرط کیا لگاتے ہیں کہ قرآن میں ہو اور دنیا میں کسی کا نہ ہو. تو میں اسے سمجھاتا ہوں. میں نے کہا بھائی اور فون کریں گے، میں ان کو چاہتا ہوں اللہ کے بندو، اللہ کے بندی مجھے فون کیوں کرتے ہو؟ میری بیویوں کی اجازت نہیں ہے مجھے فون کریں. کچھ کام ہے بیٹوں سے بات کرو، وہ بیٹے ہم سے بات کر رہے ہیں، فون کرنے کی اجازت نہیں، زیادہ فون لگا دیا. ہمارے کام میں رہتے ہیں، کچھ بھی کام پڑے، بیٹے بیٹیاں ہیں ان سے بات کرو، یہ کام ہے، میسج آئے گا، مسئلہ اللہ حل کر دے گا. اور ہم موسم نام جو ہے موسم نام ہاسپٹل میں لکھاو سے یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا، ہاسپٹل میں لکھاو ہوتا ہے کہ پہلے سرٹیفکیٹ بنی جائے. موسم نام ہی مان جو کہ قرآن میں ہے، دنیا میں کوئی بھی نہ ہے. میں کہتے ہیں ایک کام کر، تو عبداللہ نام راج، عبد الرحمن نام راج، عبدالعزیز نام راج، اسماعیل نام راج، ابراہیم راج، اچھا نام تھا. سوڑی فاطمہ خدیجہ آپ نام رکھو، اپنے موٹوں کا نام کا نام اپنے چلا بجو اپنا خاندان نام تک نانا موسا. تو میں نے ایک آدمی سے کہا کہ یعقوب نام رکھ، نانا کا ڈوہو نہ رہتے، یعقوب نامنا تو ڈوہا رہتے. تو اس نے مجھے کہا، اب مجھے آیا غصہ. تو میں نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ کہا مولانا ایسا نام دو کہ دنیا میں کسی کا نہ ہو اور قرآن میں موجود ہو. میں نے کہا آپ کو ایسا نام چاہیے قرآن میں ہو اور دنیا میں کسی کا نہ ہو. میں نے کہا شیطان نام رکھ لیتا ہے، قرآن میں ہے، قرآن نام رکھ لے، حامان نام رکھ لے، قارون نام، یہ سب قرآن کا نام ہے. ابلیس نام رکھ لے، یہ بھی قرآن میں ہے. ارے مول صاحب سے مذاق کرو، مذاق نہیں کرتا، تجھے اتنا سمجھاتا ہوں کہ بھائی اللہ والوں کے نام ہے تو اللہ والوں کے نام رکھ. سارے بدرین کے نام رکھ لے، سارے صحابہ تھے، اور بھی کئی نام ہیں. تو اتنے نام میں نے لکھ کے رکھے، اتنے نام کی میں نے لسٹ بنائی، اور اس کے اندر تو چھانٹ لے، کوئی مشورہ کر کے چھانٹ لو کر کبھی یہ نام رکھنا چاہیے، نام رکھنا چاہیے. اب جا کر امت سدھری ہے، اب فون نہیں کرتی. جب سے میں نے کہا شیطان رکھ لے، اب تو جو ہے قارون رکھ لے، فرعون رکھ لے، قرآن کے نام ہے سارے، قرآن میں بھرا ہوا ہے. میرے دادا ہمارے بڑے چچا کہتے تھے کہ بھائی عمر، فرعون نے قارون نے تو نے جتنا بدنام کرا تھا اتنا کوئی نے بدنام نہیں کرا. ہمارے والد صاحب کہتے تھے ہمارے بڑے چچا کہ قارون نے فرعون نے کو نہ تو پر بیان کریں جتنا تو نے بدنام کرا اتنا کوئی نے بدنام نہیں کرا. تو نام اچھے رکھو گے بھائی انشاءاللہ. اب حضرت بلال کا قصہ سنا، حضرت زینب کا قصہ رہ گیا، چلو حضرت زینب کا سن لو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو بلایا کہ تم نے یہ شکایت کی ہے. تو حضرت زینب نے کہا ہاں. تو حضور نے کیا فرمایا، دیکھو زینب اپنے شوہر کے اوپر خرچ کرو، تمہیں دگنا اجر ملے گا. ایک تو خیر خیرات کا بھی اجر ملے گا، اور دوسرا صلہ رحمی کا اجر ملے گا. صلہ رحمی دگنا تمہیں اجر ملے گا. تو اس پر وہ خوش ہوگی کہ اچھا ہے میں میرے شوہر پر خرچ کروں گی. تو انتقال کا وقت جب آیا عبداللہ بن مسعود کا، تو حضرت عثمان آئے عبداللہ بن مسعود کے پاس. دور عثمانی میں ان کا انتقال ہوا ہے عبداللہ بن مسعود کا. تو عبداللہ بن مسعود کے پاس آئے، یہ مرض الوفات میں تھے، مر رہے تھے، سانس اکھڑ رہی تھی. تو حضرت عثمان بہت مال لے کر آئے. عبداللہ یہ مال ہدیہ لے کر آیا ہوں، قبول کر. تو عبداللہ بن مسعود مرض الوفات میں رونے لگے.
میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، مال کا اور موت کا کیا جوڑ؟ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، مال کا اور موت کا کیا جوڑ؟ تو حضرت عثمان نے کہا عندک بنات کثیرہ، تیری لڑکیاں بہت ہیں، تیرے گھر میں تھوڑا سا فاقے جیسا معاملہ ہے، کوئی کمانے والا ہے نہیں، میں نے سوچا کہ اس مال کا مالک میں تجھے بنا دوں تاکہ تیرے مرنے کے بعد ورثے میں تقسیم ہوں، تیرے گھر میں حالات نہ آئیں، اس لیے میں یہ مال لے کر آیا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا اجلسونی اجلسونی اجلسونی، مجھے بٹھاؤ، مجھے بٹھاؤ، مرض الفات میں مجھے بٹھاؤ، مجھے بٹھاؤ۔ بٹھایا گیا۔ پھر عبداللہ بن مسعود نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کر حضرت عثمان سے کہا کہ عثمان، یہ مال تمہیں مبارک، مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے، اور میری بچیوں پر جو فاقے کا تمہیں ڈر ہے تو میری ایک حدیث سن لیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ اے عبداللہ بن مسعود، جس گھر میں رات کے وقت میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں آتا۔ میں نے میری بچیوں کی عادت ڈال رکھی ہے، روزانہ میری بچیاں رات کو سورہ واقعہ پڑھ کے سوتی ہیں، میری بچیاں کبھی بھوکی نہیں رہتی۔ یہ اپنے مرض الفات نے کہا۔ عبداللہ بن مسعود بن عثمان، اس پر عثمان رونے لگے، کیا ایسے ساتھی مجھے کہاں سے ملیں گے؟ ایسے ساتھی مجھے کہاں سے ملیں گے؟ وہ ایمان تھا۔ یہ معاملہ تھا بلال کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تو حضور کہتے تھے بلال، لوگ تجھے جیسا بھی سمجھیں لیکن میں تجھے شاباشی دیتا ہوں، میں تجھے شاباشی دیتا ہوں کہ حشر کے میدان میں میں تو رہوں گا سرخ اٹھنے پر، میں تو رہوں گا براق پر، اور تو میرے آگے آگے سرخ اٹھنے پر اذان دیتا ہوا چلے گا، اور جب تو پہنچے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ پر، ابو جہل بھی کہے گا بلال تو نے سچ کہا، ابو لہب بھی کہے گا بلال تو نے سچ کہا، سب کہیں گے تو نے سچ کہا، فَأَنَّا يُقْبَلُ تَصْدِيقَهُمْ، ان کا تصدیق کرنا قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، انا اول من اقرع الباب، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا۔ تو رضوان اندر سے پوچھے گا من القارع، یہ دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ میں کہوں گا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب۔ دروازہ کھلے گا، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، میں سرخ اٹھنی پہ رہوں گا اور اس اٹھنے کی نکیل اور لگام تیرے ہاتھ میں ہوگی۔ حضور نے اپنا ڈرائیور بنا دیا حضرت بلال کو، یعنی مجھ سے پہلے تو جنت میں آگے آگے بلال چلیں گے، حضور کو اٹھنے پیچھے پیچھے چلے گی اور نکیل ہاتھ میں ہوگی۔ بڑا آدمی اپنا ڈرائیور بہت سوچ سمجھ کے بناتا ہے، بہت سوچ سمجھ کے، ایسا اندھادھند نہیں بناتا۔ حضور نے اپنا ڈرائیور بنا دیا بلال کو، کائے پر بنایا؟ ان کی کوالٹی پر۔ جب حضور کا انتقال ہوا ہے مدینہ منورہ میں، او ہو، جب حضور کا انتقال ہوا مدینہ منورہ میں اور انتقال کے بعد پہلی اذان جب حضرت بلال نے دی اور جب پہنچے اشہد اللہ الہ الا اللہ، پھر پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ، اذان نہیں دیتے تھے، ایک انصاریہ کے مکان کے اوپر چڑھ کے اذان دیتے تھے، وہیں سے دھڑام سے نیچے گر گئے، بے ہوش ہو گئے، اور جب بے ہوش ہو گئے تو انہوں نے کہا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں اب سے کبھی بھی اذان نہیں دوں گا، قسم کھائی کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، تم لوگ گواہ رہنا، اب میں اذان نہیں دوں گا، اس لیے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ میں کہی نہیں سکتا۔ حضور کے موجودگی میں میں نے کتنا کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اب میرے بس میں نہیں۔ جب حضور کا وصال ہو گیا، تجہیز تکفین ہو گئی، سب ہو گیا، پھر یہ حضرت بلال آئے ابو بکر کے ساتھ اور آ کر یوں کہا کہ حضرت میں مدینہ منورہ میں نہیں رہ سکتا، مجھے حضور بہت یاد آتے ہیں، زندگی پر میں نے خدمت کی حضور کی، حضور کے لیل و نہار دیکھے، میرے ذمہ اذان مت ڈالنا، میں اذان نہیں دوں گا، میں نے قسم کھائی تھی کہ اذان نہیں دوں گا، آپ مجھے بھیج دیں کسی جگہ، غزووں میں جماعتیں چل رہی تھی، وہاں بھیج دیجیے
تو حضرت ابوبکر نے اجازت دی کہ تم جاؤ مدینہ چھوڑ دو. اب یہ مسافر کے لیے حضرت عمر کے پاس آئے, یہ بھی بڑے آدمی تھے. تو حضرت عمر نے کہا کہاں جا رہے بھائی؟ یہ کہا میں نے امیر سے اجازت لے لی ہے. کہ کیا اجازت لی ہے؟ یہ کہا ابھی میں اذان اب دوں گا نہیں, میں نے قسم بھی کھائی ہے کہ اذان نہیں دوں گا, اور میں مدینہ میں ٹھہر نہیں سکتا. اس لیے نہیں ٹھہر سکتا, حضور مجھے یاد آتے ہیں, اور میں نے کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ میں نے حضور کو نہ دیکھا ہو, حضور کے ساتھ کھایا نہ ہو, حضور کے ساتھ سفر میں نہ گیا, اور میں اکیلا محسوس کرتا ہوں اپنے آپ کو, حالانکہ سب ہے لیکن وہ نہیں. اس لیے میں تو حضرت عمر نے کہا تم کو اجازت کس نے دی؟ کیونکہ ابو بکر نے دی. تو کیوں دی اجازت تمہیں؟ کیا حق ہے ابو بکر کو تمہیں اجازت دینے کا یہاں سے مدینہ چلو میرے ساتھ؟ حضرت عمر تو جری تھے نا, لائے ابو بکر کے پاس. امیر صاحب آپ نے اجازت دی تو صدیق اکبر نے کہا کہ دیکھو ایک آدمی اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کرنا چاہتا ہے, ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اسے مدینہ میں روک کر رکھیں. میں نے اجازت دی ہے اور بلال تمہیں اجازت ہے, تم جاؤ, جہاں جا کر تمہاری زندگی گزارنی ہے گزارو. خیر چلے گئے, شام چلے گئے بلال, دمشق. ان کی قبر بھی ابھی وہاں ہے دمشق میں. ہم گئے وہاں پر. کچھ دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں حضرت بلال, اور حضرت بلال سے کہا بلال روٹ کے چلا گیا, ہم سے روٹ کے چلا گیا. ایسے بھی رسید بھی کیا کہ سلام تک نہ پہنچے. لوگ ساری دنیا سے آتے ہیں سلام کرنے کے لیے, اور تو مجھے چھوڑ کے چلا گیا. آجا مدینہ آجا. یہ حضور نے خواب میں کہا. جب خواب میں کہا تو بلال کی جو آنکھ کھلی تو فوراً اپنی بیوی سے کہا حضور نے مجھے بلایا ہے. وہ حضور کا انتقال ہی بھول گئے. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور کا انتقال ہوا ہے, وہ بھول گئے. اور جو بیوی سے کہا میں مدینہ جا رہا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے مجھے, میرا سامان وغیرہ تیار کرو, یہ کرو وہ کرو. اور پورا رستے میں شام سے مدینہ منورہ 2000-2500 کلومیٹر ہے ہمارا سفر ہوا ہے اس پٹری کے اوپر. تو بہت لمبا سفر, سہارا پہاڑ, سہارا پہاڑ. جنگلات تو نہیں ہے وہاں, لیکن یہ کہ ریتیلے میدان بہت ہے وہاں. پورے رستے میں ایک ہی جملہ کہتے کہتے بلال پہنچے ہیں مدینہ. غلام آ گیا, غلام آ گیا, غلام آ گیا. آپ نے بلایا غلام آ گیا, آپ نے بلایا غلام آ گیا. جب مدینہ کی حدود میں داخل ہوئی اور مدینہ کے کھجوروں کے درخت دیکھے, پہاڑیاں دیکھی, پہاڑ پر نظر پڑی, قبا مسجد پر نظر پڑی, سارے منظر وہ یاد آ گئے حضور کے زمانے کے. یہاں یہ ہوتا تھا, یہاں یہ ہوتا تھا, یہاں یہ ہوتا تھا. تو بلال زور زور سے کہنے لگے. حضرت بلال آ گیا. اب چونکہ چرواہے تھے اس زمانے, بکریاں چراتے تھے لوگ, وہ سب جانتے تھے بلال کو. پہچان گئے بلال آ گیا, بلال آیا, بلال آیا, بلال آیا, بلال آیا. پورے مدینہ میں اعلان ہو گیا بلال آیا, بلال آیا, بلال آیا, بلال آیا, بلال آیا. یہ سیدھے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں داخل ہو گئے, یہ سمجھ کر کہ حضور زندہ ہے, یہ سمجھ کر کہ حضور زندہ ہے. اور وہاں جا کر السلام علیکم, وہ دیکھا تو قبر دیکھی. جب قبر دیکھی تو ایک دم سے جو ہے بے ہوش ہو کر قبر کے اوپر گر پڑے بلال. پورے مدینہ میں اعلان ہو گیا بلال آئے ہیں, بلال آئے ہیں. اب وہ بکر زندہ تھے اس وقت, یعنی ان کی عمارت میں قصہ ہوا ہے. نکلنا بھی انہیں کی عمارت میں ہوا, اور دوسری مرتبہ آنا بھی انہیں کی عمارت میں ہوا. بعد میں بیت المقدس کا قصہ یہ حضرت عمر کی عمارت میں ہوا, لیکن یہ قصے میں ابو بکر زندہ تھے. مائیں جو زندہ تھی, تازہ قصہ تھے. بلال آ گیا, بلال آ گیا. تو لوگوں نے ابو بکر سے درخواست کی, بلال آئے ہیں, آپ ذرا درخواست کرو, آزاد دے دو, تاکہ حضور کا زمانہ یاد آ جائے. آپ درخواست کرو. صدیق اکبر نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا. اس نے قسم کھائی ہے میں اذان نہیں دوں گا. میں قسم کیوں توڑوں؟ تو لوگ گئے حضرت عائشہ کے, حضرت عائشہ ان فرمایا کہ امی جان بلال آئے ہیں, آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کی درخواست پر وہ اذان دیں. تو حضرت عائشہ نے کہا
بھی میری بھی خواہش ہے کہ وہ اذان دیں تاکہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آئے، وہ زمانہ یاد کریں ہم. لیکن یہ میں ان سے براہ راست بات نہیں کر سکتی، پردہ بھی تو ہے نا، میں بات نہیں کر سکتی. البتہ میں خط لکھ رہی ہوں، بلال کے نام میں خط لکھ رہی ہوں، تم میرا خط ان تک پہنچا دو. چنانچہ عائشہ نے لکھنا شروع کیا اپنے انداز میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بہت محبت کرتے تھے، کبھی کبھی تنہائی میں گھر میں ہمیں کہتے تھے کہ بلال کی خدمت مجھے بہت یاد آتی ہے، بلال بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھی خدمت کی. اس قسم کی جملے ان کی تعریف تھے بلال کے. کہ خط لکھ رہی تھی حضرت عائشہ. اتنے دن لوگ چلے گئے حسن حسین کے پاس، ایک اذان کا وقت ہو رہا ہے، تم لوگ جا کر درخواست کرو. ابو بکر کی مانیں گے نہیں، عمر کی مانیں گے نہیں، اور وہ کہیں گے بھی نہیں، لیکن تم دونوں صاحبزادے ہو تو تمہاری ایک محبت ہے، ایک مقام ہے نا. یہ دونوں کو دونوں آئے. کون؟ حضرت حسن حضرت حسین، یہ دونوں کو دونوں آئے اور جا کر جو ہے کہا چچا جان چچا جان، چچا کہا چچا جان چچا جان. کہا بلال بھی مڑ میں آ گئے، حضور کے نواز سے آئے، حضور کے نواز سے آئے، سینے سے لگایا، بہت روئے. اب بلال بھی روئے، حسن بھی روئے، حسین بھی روئے. پھر دونوں نے کہا چچا جان ایک درخواست لے کر آئے ہیں ہم. حضرت بلال نے کہا حکم دو. تم درخواست کے لائق تھوڑی، آپ کو حکم دینے کے لائق ہو. تمہارے باپ کا کتنا احسان ہے ہم پر، تمہارے اوپر کے لوگوں کو کتنا احسان ہے ہم پر، آپ حکم دو. لیکن ہمیں ڈر ہے. ایک نے کہا تو کیا ڈر ہے؟ کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ بس اب ظہر کا وقت ہو رہا ہے یا عصر کا وقت ہو رہا ہے تو اذان آپ دو. لیکن ہم نے سنا ہے کہ آپ نے قسم کھائی ہے کہ آپ اذان نہیں دیں گے. تو بلال نے کیا جواب دیا؟ ارے بیٹو تمہارا حکم سر آنکھوں پر رہا، قسم کا میں کفارہ دے دوں گا. یہ کہا حضرت بلال کہ قسم کیا دے دوں، میں کفارہ دے دوں گا، سب کے سامنے کفارہ دے دوں گا، لیکن تمہاری بات نہیں ٹالوں گا، تمہاری بات نہیں ٹالوں گا. یہ کہہ کر پھر جب اذان کا وقت ہوا تو مدینہ منورہ میں انہوں نے اذان دی. جو مدینہ میں اذان دی تو ہو دیواریں بھی رونے لگی. ابو بکر بھی روئے، حضرت عمر بھی روئے. حضرت عائشہ جو خط لکھ رہی تھی وہ خط بھی ایک طرف حضرت عائشہ نے رکھ دیا. حضرت عائشہ کو بھی حضور یاد آ گئے، امہات المؤمنین کو حضور یاد آ گئے. کہہ رہے ہیں کہ حضور کے زمانے کی اذان ہے، تو حضور کے زمانے میں روزانہ یہ اذان سنتے تھے. اور پھر جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت بلال آئے اور یہ فرمایا کہ حضرت میں تو آیا تھا، خواب دیکھا تھا، میں سمجھا حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، نہیں سمجھا، میں ملنے آیا تھا، اب میں جا رہا ہوں. صدیق اکبر نے کہا کہ ٹھہر جاؤ تھوڑے، شام سے سفر کر کے آئے ہو، اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہو. پھر حضرت عائشہ نے خط بھیجا. وہ خط لکھ رہی تھی نا، تو خط تو پورا ہوا نہیں اور اذان ہو گئی. تو حضرت عائشہ نے خط بھیجا. تو بلال وہ خط کو دیکھ کر روزانہ روتے تھے. ہر فرض نماز کے بعد وہ خط پڑھتے تھے حضرت عائشہ کا، حضرت بلال، اور روتے تھے. اور انہوں نے وصیت کی میرا انتقال ہو جائے میری کفن میں یہ خط رکھ دیا، شاید اس پر میری مغفرت ہو جائے گی. اب یہ ہو گیا قصہ، بلال چلے گیا، صدیق اکبر کا انتقال ہو گیا. اب حضرت عمر کا زمانہ آیا. حضرت عمر کا زمانہ آیا تو بیت المقدس فتح ہوا. تو بیت المقدس کے فتح میں بلال بھی تھے، کوئی کہتے دمشق میں تھے، دمشق سے بیت المقدس قریب ہے. حضرت عمر تو مدینہ سے آئے تھے بیت المقدس فتح کرنے کے لیے، یہ قریب ہے. یہ سب جمع تھے اور جمعہ کے دن فتح ہوا تھا بیت المقدس. اب جمعہ کی اذان دینی تھی تو لوگوں نے حضرت عمر سے کہا کہ حضرت بلال ہے، اور انہوں نے کفارہ بھی دے دیا ہے. اب وہ قسم والی بات تو ختم ہو گئی نا. حسن حسین کے اس پر انہوں نے کہا تھا کہ میں کفارہ دے دوں گا لیکن تمہاری بات نہیں ٹالوں گا. اب ہمارے بڑے ہیں، تمہاری بات کیسے ٹال سکتا ہوں؟ حضرت یہ مسئلہ تو حل ہو گیا. ان سے کہو کہ بیت المقدس یہاں اذان دے، بیت المقدس سے پہلی اذان حضرت عمر کے زمانے میں. کہ بلال جو ہے وہ سوئے ہوئے تھے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسے کالے لوگ جب بے دھڑک سوتے ہیں
تھوڑی سی پنڈلی اوپر رہتی ہے، تھوڑا گھٹنا نیچے ہوتا ہے، لنگی اوپر ہوتی ہے، اس طریقے سے وہ جو گہری نیند میں تھے حضرت بلال. حضرت عمر نے جا کر پاؤں سے ٹھوکر دی. قم یا بلال. اب حضرت بلال نے دیکھا امیر المومنین کھڑے ہیں، اطمینان سے کھڑے ہو گئے. حضرت عمر نے کہا مہلن ارح نفسک، مہلن ارح نفسک، یعنی اطمینان سے اٹھو، اپنے آپ کو ذرا سنبھال کے اٹھو. ایک دم سے نہیں، وہ نیند سے آدمی کھڑا ہوتا ہے تو گر جاتا ہے. مہلن ارح نفسک، اپنے نفس کو ذرا سنبھالو. پھر کہا کہ حضرت حکم، یہ کہا حکم یہ ہے. حضرت عمر نے یہ نہیں کہا دینا ہو تو دینا، حکم دیا. میرا حکم یہ ہے اذان دو جمعہ کی. اب یہاں تو بلال منع نہیں کر سکتے، حضرت عمر کا دور تھا، اور حکم یہ ہے میرا، آپ اذان دو. چنانچہ حضرت بلال نے وہاں اذان دی بیت المقدس میں. جب بیت المقدس میں اذان دی ہے تو بیت المقدس میں جتنے صحابہ تھے، جب پہلے نبی کی اذان سنی گئی یہاں، وہ تو ان کے ہاتھوں میں تھا نا، حضرت عمر کے ہاتھ میں قبضہ ہوا. تو جب جو سنے تو جتنے صحابہ تھے سب روئے، حضرت بلال بھی روئے، حضرت عمر بھی روئے. پھر حضرت عمر نے سارے قانون بنائے وہاں پر بیت المقدس کے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. ان میں سے ایک قانون حضرت عمر نے یہ بنایا تو سب صحابہ نے کہا کہ بھی جتنے لوگ ہیں یہ یہود وغیرہ جو قبضہ کیے ہوئے ہیں، ان کو کہہ دو یہاں سے چلے جائیں، جیسے مدینہ سے نکل گئے تھے، ان کو کہہ دو. تو حضرت عمر نے تھوڑی سی نرمی اختیار کی، کیونکہ اتنے سالوں سے یہ لوگ یہاں ہیں، اس لیے ایک دم سے ان کو مت نکالو، بس ان کو آنے جانے دو. آئیں جاویں سعد بن وقاص اور باقی خالد بن ولید وغیرہ سب کی رائے یہ تھی کہ ان کو یہاں لاؤ ہی مت، بینڈ کر دو کہ آپ لوگوں یہاں نہیں آنا، یہاں ہم لوگ آئیں گے، ہم سنبھالیں گے، ہم کریں گے. لیکن حضرت عمر نے جو اتنی لچک دی نا، سمجھ گئے نا بھائی، آنے جانے دو. یہ آنے جانے دو، یہ لچک میں یہ ہوا جو ہو رہا ہے. میں نے اشارہ کر دیا. حضرت عمر نے کہا بھی آنے جانے دو، اور ان کا جو قبلہ ہے اس کو بھی مطلب ایک مسجد ابھی بھی ہے اردن کے اندر، وہ مسجد ہے. تو حضرت عمر نے کہا یہ مسجد کس کی ہے بھائی؟ ہمیں ان لوگوں کی ہے. تو اس کو جو قبلہ کس طرف ہے؟ ان کا بیت المقدس کی طرف ہے. تو حضرت عمر نے کہا چھوڑ کرو، وہ قبلہ ہٹاؤ مت، برا لگے گا ان کو، اپنا قبلہ بنا دو. اوپر نماز ہوتی ہے ہمارے قبلے کی طرف، اور نیچے جو مسجد ہے اس کا حصہ ہے ان کا بیت المقدس کی طرف. اکراماً حضرت عمر نے اسے باقی رکھا، ان لوگوں کو خراب نہ لگے بھائی ہم تو ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھیں گے، یہ توڑو مت، اسے رہنا تو اوپر جو ہم نماز پڑھ لیں گے تھوڑی سی سیڑھیاں چڑھ کر، اور جو اپنے قبلے کی طرف پڑھ لیں گے، اور ان کو برا نہ لگے سر رہنا دو. یہ نرمیاں جو اختیار کی نا، یہ نرمیوں کا آج ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں جو ہو رہا ہے. اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر انتقال کا وقت آیا تو حضرت بلال نے کہا کہ اللہ اب میں تھک چکا ہوں، تو مجھے اپنے پاس بلا. بستر پر سوئے ہوئے تھے حضرت بلال، اتنے میں جو ہے ان کی بیوی آئی تو کہا کہ دیکھ میں دنیا سے جا رہا ہوں، غدن نلقى الأحبة محمدا وحزبہ، غدن نلقى الأحبة محمدا وحزبہ، یہ کہہ کر حضرت بلال نے کلمہ پڑھتے ہوئے ان کا انتقال ہوا. اور وہاں دمشق کی جو قبرستان ہے بہت بڑا، جہاں ابن تیمیہ کی قبر ہے، جہاں امام کاسانی کی قبر ہے، جہاں ان کی بیوی کی قبر، دنیا میں ایک ہی قبر ہے، اس لیے میاں بیوی ایک ساتھ سوئے ہوئے ہیں، امام کاسانی اور ان کی بیوی. وہاں فتویٰ لکھا ہے علماء نے کہ دنیا کی واحد قبر ہے کہ دونوں میاں بیوی ایک ساتھ سوئے ہوئے ہیں. ان کی حیثیت کی تھی. لمبا قصہ ہے، دوسری مرتبہ آئیں گے تو سنائیں گے انشاءاللہ. ابھی ہمارا بیان پورا نہیں ہوا، بیان تو بہت لمبا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ سارا مجمع یہ ارادہ کر لے کہ سنت کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، کہو انشاءاللہ. اور ایک ہدیہ دیتا ہوں، قبول کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے. 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو 2 محل تیار ہو جاتے ہیں. 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو 3 محل تیار ہو جاتے ہیں. تو آج کل ہمارا جو سبق چلتا ہے کہ ہمارے دنیا کے اندر جو بھی
تو جب پہچان والے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو، تو روزانہ 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا۔ رسول پور والوں نے رسول پور میں پراپرٹیاں بنائی، اور اب تو میں نے کہا شاید بمبئی بھی پراپرٹیاں بنائی ہیں، بمبئی میں بہت لوگ رہتے ہیں، ہم جانتے نہیں کہ مل کے لوگ چلے جاتے ہیں۔ سب جگہ آپ کی پراپرٹی آپ کو مبارک، ہم کو مبارک۔ میری تشکیل ہے کہ اب جنت میں بھی پراپرٹی بناؤ، اور جنت میں پراپرٹی بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سورہ اخلاص بہت پڑھو۔ جو بھی سورہ اخلاص بہت پڑھے گا اس کو اللہ کا قرب ملے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا نسب نامہ، اگر جبریل جی بھی صورت لے کر آ رہے تھے تو سارے فرشتے نے کہا جبریل بہت زوردار صورت لے کے جا رہے ہو، کیا ہے یہ؟ حضرت جبریل نے کہا ہمارے رب کا نسب نامہ ہے یہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ابو ذر غفاری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جبریل آئے اور حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ اہذا ابا ذر، کیا یہ ابو ذر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر حضور نے پوچھا تم کیسے پہچانتے ہو ان کو؟ ارے حضرت مدینہ والے ان کو نہیں پہچانتے، آسمانوں میں دھوم مچی ہوئی ہے، مدینہ والے ان کو نہیں پہچانتے، آسمانوں میں دھوم مچے ہوئے سب پہچانتے ہیں ان کو۔ تو حضور نے فرمایا کیوں؟ تو حضرت جبریل آہستہ سے کہا یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا ہے چپکے چپکے، تو آسمانوں پر جما لے، سمجھ گئے نا؟ تو سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو گے انشاءاللہ۔ ہمارے یہاں شکاگو میں ایک ڈاکٹر نہیں ہے، وہ بھی احمد آباد کی ہے، تو میں 2013 سے 2014 سے یہ سبق میں نے شروع کیے واٹس ایپ کے، تو وہ کہتی ہے کہ ابو جی، ہمیں ابو جی کہتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو جی مجھے کوئی حضرت جی کہے نا کہ اچھا نہیں لگتا، مجھے کوئی کہے شیخ اچھا نہیں لگتا، کوئی مجھے ابو جی کہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو ہمارے بچے کو ہم کو ابو جی کہتے ہیں، پھر اس کے اندر تواضع ہے، حضرت جی شیخ، ابھی حضرت جی تو ہے نہیں، ہم شیخ تو ہے نہیں، تو ابو جی نے کہا ابو جی جب سے آپ نے کہا میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا ہے، 5 لاکھ مرتبہ تو میں نے آپ کو دے دیا ہدیہ، 5 لاکھ مرتبہ میں نے میرے لیے رکھا۔ لیکن ابو جی ایک بات پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے، میں نے کہا نہیں پوچھیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ کہا ابو جی بنگلے ملیں گے؟ میں نے کہا کروڑوں مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں ملیں گے بھائی، کتنے نبی کی حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے۔ میں نے کہا حضرت عمر سے حضور نے کہا تھا عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں اللہ تجھے ایک محل دے دے گا۔ حضرت عمر نے کہا حضرت 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھوں جنت میں ایک محل، میں تو بہت بناؤں گا۔ آپ نے بتایا جتنے بنانے ہو بنا، تو بناتے بناتے تھک جائے گا، وہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ تو صحابہ پڑھتے تھے اس کو۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ضرور ملیں گے، کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں ملیں گے، بالکل بے فکر رہیں آپ۔ تو مولانا ایک بیجا سوال کروں، کھوٹو تو نہیں لگا رہا؟ میں نے کہا تھا کھوٹا لگانے کا، تو مسجد پہ بھاڑو آپ سے کہ نہیں آ گئے؟ ارے سمجھے کہ نہیں رسول پور والوں؟ کرایہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اتنے سارے بنگلے بنائیں گے تو کرایہ، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کرایہ تو نہیں آئے گا، جب کرایہ نہیں آئے گا تو کریں گے کیا اتنے سارے بنگلے؟ میں تو بہت بناتی ہوں۔ میں نے کہا اب تم بنائے جاؤ، جب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تو مشورہ کر لیں گے کیا کرنا ہے، وہ جنت میں جانے کے بعد کریں گے، ابھی تو تم بنائے جاؤ۔ وہ بیچاری اب تک زندہ ہے، وہ جو ہم جب جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ باڈی ٹیسٹ کرنا، دوائیں طے کرنا، یہ کرنا۔ میں ٹورنٹو میں بیمار ہو گیا تھا اور وہ امریکہ میں تھی، تو اسے پتہ چلا کہ مولانا ٹورنٹو میں آئے ہیں، یہ کینیڈا میں ہے، ٹورنٹو کینیڈا میں ہے اور وہ امریکہ، دونوں ملک الگ الگ ہیں۔ میں وہاں بیمار ہو گیا، سخت سردی یہ ہوا یہ، تو میں نے کہا یار یہاں ڈاکٹر کو کسی کو دکھانا بڑا مسئلہ ہوتا ہے فوراً کے اندر۔ اس نے کہا مولانا آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ اپنا ایڈریس دے دیں، میں ساری ضرورت کی مشینیں لے کر دوائیں لے کر آپ کی خدمت میں آتی ہوں۔
خالی ہمیں ایڈریس بھیجنا آپ کہاں ہیں. ہمارے ٹھہرنے کا فکر نہ کریں. ہمارے ٹھہرنے کی جگہ ہے ٹورنٹو میں ہر جگہ ہے. آپ کہاں ٹھہرے ہیں یہ بتا دیں, میں سب لے کر آتی ہوں. چنانچائی پردے کے ساتھ پردے کا ستا کر اس نے سارا چیک کیا, ڈائبٹیز چیک کی, یہ چیک کیا, وہ چیک کیا, وہ چیک کیا, وہ چیک کیا. بولے یہاں کی سردی بڑی خطرناک ہوتی ہے, آپ کو سردی لگ گئی اور یہ اس کا علاج ہے. پھر بھی اگر آپ کو آپ کی تکلیف ختم نہ ہو تو مجھے بتانا. اب ہمارا سفر تھا اور یہ سان فرانسسکو, یہ بھی امریکہ کا علاقہ ہے لیکن بہت دور ہے. لاس اینجلس یہ علاقے کافی دور ہیں. وہاں یہ جگہ آپ جہاں پر بھی ہو خالی میسج ڈال رہے ہیں آپ کو. ہر جگہ میرے دواخانے ہیں, میرے جتنے بیٹے ہیں وہ ڈاکٹر ہیں, جتنی بیٹیاں ہیں وہ ڈاکٹر ہیں, جتنے میرے داماد ہیں وہ ڈاکٹر ہیں, اور جتنی میری بہویں ہیں سب ڈاکٹر ہیں. اور کہیں نہ کہیں سے کانٹیکٹ نکل جائے گا, آپ کا کام اٹکے گا نہیں. الحمدللہ سنا تھا الحمدللہ. اور اب تک پڑھ رہی ہے. بولے کہ یہ سورہ اخلاص تو آپ نے مجھے ایسا پکڑایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے امریکہ کا ٹاپ 1 ڈاکٹروں میں بنا دیا. بڑے بڑے جو شیخ آتے سعودیہ کے علاج کرانے کے لیے, دبئی کے, ان سب کا علاج ہمارے یہاں الحمدللہ ہوتا ہے اور بہت برکت ہوتی ہے. اور مولانا ایک بات بتاؤں, آپریشن کرتے کرتے بھی سورہ اخلاص کرتے رہتی, آپریشن کرتے کرتے سورہ اخلاص پڑھتی رہتی. اس کی برکت سے جو میرا کام بنتے ہیں. آپ لوگ بھی پڑھو گے انشاءاللہ؟ ارے بولو تو صحیح رسول پر والو. اب ایک ہدیہ ابھی تو میرے پاس ہے نہیں ہے, لیکن یہ میں آپ کو سمجھا دوں. یہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کے اذکار ہیں. چاہے سنتوں کے بعد پڑھو, چاہے سنتوں سے پہلے پڑھو, گنجائش ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اکثر دعائیں پڑھتے تھے. ایک کارڈ میں نے بنائے ہیں, لیکن یہ کارڈ ابھی تازہ بنے ہیں. میں مدینہ منورہ میں تھا تو مسجد نبوی میں عصر کی نماز کے بعد روزہ اقدس کے قریب بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے کہا کہ بھی کچھ کام کروں, مختصر ہو, لمبا کام تو یہاں زیادہ بیٹھنے دیں گے بھی نہیں, لیکن کچھ کام ایسا. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں ہر فرض نماز کے بعد کے اذکار تیار کر لوں. الحمدللہ وہاں بیٹھے بیٹھے تیار ہو گئے. تاریخ بھی میں نے ڈال دی, سب کچھ ہے اس کے اندر, لیکن ہم چھاپ زیادہ اس لیے نہیں سکے کہ ابھی ہمارا لفظ و لفظ قرآن جو ترجمے کا آیا ہے وہ چھپ رہا ہے. تو پریس خالی نہیں ہے. ایک ہی آدمی کے پاس ہم چھپواتے ہیں. اس نے کہا حضرت جی یہ قرآن جب تک چھپے گا نہیں, مارکیٹ میں آئے گا نہیں, تب تک ہم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. قرآن چھپ گیا, مارکیٹ میں آ گیا, مدرسے میں چلا گیا, سب جگہ پہنچ گیا, پھر اس کو ہم ہاتھ میں لیں گے. لیکن اس کی فضیلتیں میں ابھی سے بیان کر دیتا ہوں. ہر فرض نماز کے بعد اگر ہم نے یہ اذکار پڑھ لیے تو اس کے کیا فضائل ہیں یہ سنتے جاؤ. نمبر 1, 24 گھنٹہ انشاءاللہ ہمارا ایمان تازہ رہے گا. نمبر 2, 24 گھنٹہ ہم اللہ کی حفاظت میں رہیں گے, کوئی بیماری نہیں لگے گی, ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. نمبر 3, برکت والا اللہ مکان دے گا. آدمی سوچتا ہے مجھے برکت والا مکان ملے, جس کا مقصد کئی لوگوں کو مکان الحمدللہ بن گئے. یہ اس میں اس کی فضیلتیں ہیں, حدیث کے حوالے ڈال دیے میں نے اندر. برکت والا مکان ملے گا انشاءاللہ, اور روزی میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ. نمبر 4, ہمارے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں گے تو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی. اچھا اب آگے چلیے. اللہ تعالیٰ مرتے ہی ہم سب کو جنت میں داخل کر دیں گے انشاءاللہ. اور کیا چاہیے اپنے کو؟ مرتے ہی جنت مل جائے گا, کیا چاہیے اپنے کو؟ چلو اور آگے بڑھیے. ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دیجیے. اس کے 3 بڑے بڑے فائدے ہیں. نمبر 1, جون سے دروازے چاہیے جنت میں داخل ہو جائیے, حوالہ اندر ملے گا آپ کو. نمبر 2, جون سی لڑکی سے چاہیے شادی کر لیجیے, یعنی رسول پور والی لڑکی نہیں, رسول پور والی لڑکی نہیں, جنت کی لڑکی یعنی حور. میں نے آگے لکھ دیا ہے یعنی حور سے, کہ آپ دنیا کی لڑکی سمجھ لو یعنی حور سے شادی کرنا چاہو کر لو. آخر میں نے لکھا ہے ایک دعا اس میں ایسی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
دن میں ایک مرتبہ پڑھو یا رات میں ایک مرتبہ پڑھو، نہیں پڑھ سکتے، مہینے میں ایک مرتبہ پڑھو تو بھی اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں جنت دے دے گا، مہینے میں ایک مرتبہ۔ تو آپ کو لمبی چوڑی دعا نہیں ہے، وہ مہینے میں ایک مرتبہ جو پڑھنے والی دعا ہے میں پڑھا دیتا ہوں، آپ کو پڑھ لو۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ ولا شریک لہ لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنی دعا ہے؟ پیارے نبی نے کیا کہا؟ مہینے میں ایک مرتبہ پڑھو گے تو بھی جنت مل جائے گی۔ کتنا آسان ہے کہ نہیں آسان؟ پڑھو گے انشاءاللہ۔ یہ میں نے پی ڈی ایف آپ کے رسول پور کے گروپ میں ڈال دیا ہے، یہ لوگ پرنٹ نکالیں گے کریں گے، جو جب چھپ کر آ جائے گی پھر انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ اور ایک بات اور بتا دوں، میں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ کوئی نہیں پڑھ سکتا، ساتھ میں رکھے گا نا تو بھی فائدہ ہوگا۔ گلم مشن تو پیشاب سی یہ بھی قصہ سمجھا تمہیں؟ نہیں پڑھ سکتا، عورتیں بیچاری نہیں پڑھ سکتی، ایام ہے، کوئی بوڑھا ہے نہیں پڑھ سکتا۔ میں کہتا ہوں خالی اپنے پرس میں رکھ لو، اپنے جیب میں رکھ لو، بیت الخلاء میں لے کے نہیں جانے کا، باہر رکھ لینے کا، اپنے کار میں رکھ لو تو بھی حفاظت ہوگی۔ اتنی ٹاپ 1 چیز جمع کی ہے، روزے اقدس کے قریب پڑھو گے انشاءاللہ۔ اب یہ میں کسی کو دے نہیں سکتا، مجھے میرے پاس پڑھنے کے لیے ہی نہیں ہے، یہ میں جیب میں رکھ کر میں پڑھتا رہتا ہوں۔ اب یہ ساتھیوں کو پی ڈی ایف دے دیا ہے اور جب پہنچ جائے گی، جب چھپ جائے گی اب تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اچھا دعا کرو گے میرے لیے نہیں کرو گے بتاؤ؟ اچھا اللہ کے راستے میں جاؤ گے نہیں جاؤ گے بتاؤ؟ ہاں اللہ کے راستے میں جاؤ گے نہیں جاؤ گے؟ اچھا یہ مجھے بتاؤ، 3 چلے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ چلے کی بات نہیں کرتا میں، 4 مہینے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ مجھے ایسا اندازہ لگ رہا ہے کہ کم لگتے ہیں، 4 مہینے ہمارے لگنے چاہیے۔ اور معاف کرا پہلے تو مجھے کیا تو مولانا معاف کیا، آپ کو معاف کیا مجھ کو بھائی۔ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری برادری میں سودی کاروبار آ رہا ہے، یہ ہوائیں بتا رہی ہیں۔ باہر نکلتے ہیں نا، باہر نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں معاملہ خالی آپ کے گاؤں میں نہیں، جہاں پر بھی ہماری برادری رہتی ہے اب تھوڑا سا سودی معاملہ چل رہا ہے، نوجوان ہمارے ہاتھوں سے جا رہے ہیں۔ اس لیے اپنی نسل کی حفاظت کرنا یہ آپ کا کام ہے، اس کے لیے دعوت کا کام ہے، اس کے لیے خانقاہ ہے، اس کے لیے مدرسے ہیں، اس کے لیے دینی ماحول ہے، یہ تو آپ کو ہی کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے کتابیں تو ہم لکھ دیں گے، ترجمے ہم نے لکھ دیے تو کام کر لیا ہم نے، پڑھنا تو آپ کو ہی پڑے گا۔ ایک آدمی بہت پریشان حال آ میرے پاس، بہت پریشان حال آیا، بہت پریشان ہے۔ میں نے میری کتاب مومن کا دیا، اس کو ہدیے میں دی تو آپ اس کو پڑھتے رہو انشاءاللہ، نبی کی دعائیں ہیں، اللہ سے دعا مانگو، چلنے میں جاؤ۔ تو مجھے کیا کہتا ہے مولانا آپ ہی پڑھ کے سنا کر یہ کتاب مجھ کو، یعنی میری کتاب میں دے رہا ہوں ہدیہ، تو مولانا آپ ہی پڑھ کے سنا دو نا مجھ کو۔ تو میں نے کہا تو کیا کرے گا، لکھوں بھی میں، چھپواؤں بھی میں، خرچہ بھی میں کروں اور صرف دوں بھی میں، اور تجھے کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ تو ایسا تو ہوتا ہے نا، کچھ کرنا پڑے گا۔ اپنی اولاد کی حفاظت کرو۔ اب اولاد کا اندھیرا ہمیں دکھائی دے رہا ہے، کل کیا نا کسی نے کہا نہیں تھا، یہ صاف کہہ دیا میں نے، برا مت ماننا۔ اب تھوڑا معاملہ مالیات کی لائن کا گڑبڑ ہو رہا ہے، اور ایک یہ کہ ہماری عورتیں جو ہیں نا ممنوعیاں، اللہ کا شکر ہے کہ ان میں دینداری کی رمق ابھی ہے، پڑھنا پڑھانا، دعا مانگنا، روزہ رکھنا اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اس سے اللہ کا شکر ادا کرو، کبھی غنیمت ہے۔ یعنی ایک حصے میں دین ہے، دوسرے حصے سے نکل رہا ہے، اپنے زندگی میں دین داخل کرنے کی کوشش کرو گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، پورے رسول پر والوں کو قبول فرما، ان کی محنت کو قبول فرما، ہمارے گاؤں میں آنے کو قبول فرما، رسول پل کے ایک ایک اینٹ اینٹ کو قبول فرما، ذرے ذرے کو قبول فرما، یہاں کے مردوں کو قبول فرما، یہاں کی عورتوں کو قبول فرما، یہاں کے بچوں کو قبول فرما، یہاں کی بچیوں کو قبول فرما، ان کے پوتے پوتیوں کو قبول فرما، نواز نوازیوں کو قبول فرما، سودی کاروبار سے ہماری اس قوم کی پوری حفاظت فرما، سودی کاروبار سے ہماری اس قوم کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کے پریشانیوں کو دور فرما۔ میری اس دعا پر دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جائے تو ان سب کو قبول فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں ایک اعلان سن لوں، مجمع ماشاءاللہ بہت ہے، اب اذان کا وقت بھی ہو رہا ہے، 15 منٹ باقی ہے اذان میں، اب مسافہ کرنے کا وقت نہیں ہے، اور مجمع بہت ہے، ہم بھی بڑھاپے میں ہیں۔ میں آپ کو سلام کروں، آپ سلام کا جواب دے دوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔